بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 46 ہے۔ کیٹی ایک ٹک سانولے نوجوان کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نشے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ معلوم نہیں کیوں نوجوان کا بے تکا اور بے سرو پاسا جملہ مجھے کھٹکا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ کوڈ ورڈز میں بات کر رہے تھے۔ کیٹی کوڈ ورڈ سمجھ نہیں پائی تھی، جس سے وہ شک میں پڑ گئے تھے۔ میرے خیال میں تو اس وقت مینڈگی کو زکام ہو رہا ہے اور اس کا علاج میں جانتی ہوں۔ بالآخر کیٹی نے برہمی سے کہا، اب تم چلتے پھرتے نظر آؤ، ورنہ میں کسی پولیس والے کو بلاتی ہوں، اور اگر اس کا موقع نہ ملا تو پھر مجبوراً مجھے تمہاری آنتیں نکالنی پڑیں گی۔ بمل، تم بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ سفید فام کی بھاری آواز تھی اور وہ اپنے ساتھی سے مخاطب تھا۔ نشانہ غلط ہے، آؤ گولی کو اٹھا کر گھر لے چلتے ہیں۔ یہ جملہ بھی معنی خیز انداز میں کہا گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو گورے، سانولا نوجوان جسے بمل کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا شودوں والے انداز میں بولا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ احسان مرزا کے آدمی نہیں تھے۔ گویا جس امید پر میں نے کیٹی کو بلیو آئی والا لاکٹ نمایاں طور پر پہننے کی ہدایت کی تھی، اس کے نتائج ظاہر ہونے لگے تھے، مگر اتنی جلدی یہ نتائج ظاہر ہونے کی مجھے امید نہیں تھی۔ ابھی تو ہم کھٹمنڈو میں آ کر سنبھلنے بھی نہ پائے تھے، اور پھر یہ نتائج بھی کچھ ہمارے حق میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ سفید فام شخص اب براہ راست کیٹی سے مخاطب ہوا۔ میری جیب میں جو ریوالور ہے اس کا نام بیریٹا ہے۔ قریب سے اس کی گولی بے حد خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اٹھو اور باہر چلو۔ آخر تم پنجے جھاڑ کر میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیٹی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں اور بھی لڑکیاں موجود ہیں، کئی تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ ہم تمہاری کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، سفید فام نے بدستور بھاری آواز میں کہا۔ یہاں کئی ایسے امیر زادوں سے ہماری شناسائی ہے جو چند راتوں کے عوض ہندوستانی لڑکیوں کی جھولیاں دولت سے بھر دیتے ہیں۔ ہم ان میں سے ایک آدھ کو تم سے ملوا دیں گے۔ بہت خوب، کیٹی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بڑا معززانہ دھندا اختیار کر رکھا ہے تم لوگوں نے۔ ویسے کیا تمہارے خیال میں تمام ہندوستانی لڑکیاں اسی طرح دولت سے جھولیاں بھرنے کے لیے بےتاب پھر رہی ہوتی ہیں؟ جسم فروشی کے سوا ان کے پاس دولت کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا؟ میں سب کی باتیں نہیں کر رہا، سفید فام نے سگار کو دانتوں ہی دانتوں میں ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہاری اور صرف تمہاری بات کر رہا ہوں، اور تم یقیناً اسی ٹائپ سے تعلق رکھتی ہو جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ فرض کرو میں اسی ٹائپ سے تعلق رکھتی ہوں، کیٹی نے گویا تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تب تم کیا کرو گے؟ میں نے ابھی بیریٹا ریوالور کا ذکر کیا تھا، سفید فام نے مختصراً کہا۔ آخر تمہیں میری دلالی کی اتنی اشد ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ اب کیٹی کا لہجہ تمسخرانہ ہو گیا تھا۔ دلالی کی بات تو یوں ہی بیچ میں آ گئی تھی، سفید فام نے کھسیائے بغیر کہا۔ اصل میں تو ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تمہاری دلالی کی نہیں۔ میں نے کہہ جو دیا کہ اس وقت میں کہیں نہیں جاؤں گی، کیٹی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اگر 15 سیکنڈ تم دونوں یہاں سے نہ اٹھے تو میں شور مچا دوں گی۔ تمہاری مرضی ہے، ہم تمہارا یہ شور مچانے کا شوق بھی پورا کروا دیں گے، سفید فام نے لاپرواہی سے کہا۔ ہم چاہیں تو ریوالور کی بھی ضرورت نہ پڑے، ہم یوں ہی تمہیں دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے یہاں سے لے چلیں گے۔ جتنا دل چاہے چیختی رہنا، کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس معاملے میں اس ریستوران کا ماحول امریکہ کے کسی زیر زمین کلب سے زیادہ سازگار ہے۔ یہاں سب لوگ اپنے کام سے کچھ زیادہ ہی کام رکھتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے یہاں چیخنے چلانے والی لڑکیاں نہیں آتی، اور اگر کوئی کبھی کبھار چیختی نظر آ بھی جائے تو سب اس خیال پر پہلے سے متفق ہوتے ہیں کہ یہ اس لڑکی کی غلطی تھی جو یہاں آن گھسی، اسے کسی شریفانہ جگہ پر جانا چاہیے تھا۔ اتنی لا قانونیت ہے یہاں؟ کیٹی نے قدرے حیرت سے پوچھا، کہ تم اتنے لوگوں کے درمیان سے مجھے کھینچتے ہوئے لے جاؤ گے اور کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا؟ قانون کمزوروں کے لیے ہوتا ہے، سفید فام نے میرا مقولہ دہرایا، یا پھر ان کے لیے جو اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم تو پیدائشی طور پر ہی اس خانے میں فٹ نہیں ہیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، 4:25 ہو رہے تھے۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ اگر یہ دونوں احسان مرزا کے آدمی نہیں تھے
تو پھر احسان مرزا کا آدمی کہاں مر گیا تھا؟ اس نے کیوں اب تک مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے تو سفید رومال بھی جیکٹ کے سامنے والی جیب میں صلح کے جھنڈے کی طرح سجائے بیٹھا تھا۔ کیٹی کی میز پر بھی مجھے ایک سفید رومال پڑا نظر آ رہا تھا۔ اچھا، تو بہت طاقتور ہو تم لوگ، کیٹی نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ میں بار بار کن اکھیوں سے غیر محسوس طور پر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن بظاہر مجھے گویا اپنے سینڈوچ کو کترنے کے علاوہ دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایئر فون پر مجھے ان کے مکالمے بازی کسی کھیل کی کمنٹری کی طرح سنائی دے رہے تھے۔ بھائی کیا بکواس ہے، سفید فام نے بیزاری سے کہا۔ لڑکی، اب اٹھ بھی چکو، کیوں خواہ یہاں دہشت پھیلا کر ان بیچارے امن پسند نشے بازوں کا سکون درہم برہم کرنا چاہتی ہو؟ ان کے لیے یہ لمحے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، میرے لیے بھی یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں۔ یہ کہتے ہی کیٹی نے یک لخت میز الٹ دی۔ میز نہ تو زیادہ بڑی تھی اور نہ ہی بھاری۔ سانولا نوجوان تو نہایت پھرتی سے اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ سفید فام کرسی سمیت الٹ گیا اور میز اس کی ٹانگ پر گری، لیکن وہ اسے ایک طرف دھکیل کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ریوالور اب اس کی جیب سے نکل آیا تھا، لیکن وہ فائر کرنے کے معاملے میں تذبذب میں رہا، اور اس دوران سانولے نوجوان نے کیٹی کے بال مٹھی میں جکڑنے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ مارا، مگر کیٹی نے نہایت پھرتی سے اس کی ٹھوڑی پر گھونسا رسید کیا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ حال میں کچھ ہی جان پھیلا تھا، لیکن یہ ہی جان بھی بڑا پرسکون قسم کا تھا۔ کچھ لوگ بمشکل تمام آنکھیں پوری کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے، اور کچھ خوف زدہ ہو کر میزوں کے نیچے گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرے دیواروں سے لگے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی باتیں کھلی پڑی تھیں، گویا انہیں ایک مدت بعد کوئی دلچسپ فلم دیکھنے کو ملی ہو۔ ان میں سے ایک تو کچن کی طرف منہ کر کے غالباً خانسامہ وغیرہ کو بھی باہر آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ سانولے نوجوان نے گھبرا کر پہلے اپنے سر پر 2 ہتھڑ مارا، پھر مٹھیاں بھینچ کر اور دانت کچکچا کر کیٹی پر جھپٹا، لیکن کیٹی نے نیچے سے اسے ہلکی سی اڑنگی لگا دی جس کی اسے توقع ہی نہیں تھی، اور وہ اپنے ہی زور میں اوندھا گر پڑا۔ کیٹی میزوں، کرسیوں اور لوگوں سے بچتی بچاتی دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازہ کیا، بس نکاسی کا ایک کھلا راستہ تھا جس میں کوئی پٹ وغیرہ نہیں تھا۔ سانولا نوجوان نہایت پھرتی سے اٹھ کر اس کے تعاقب میں چھلانگ لگا چکا تھا، لیکن اس وقت تک کیٹی کا خنجر اس کی اسکرٹ کی آستین سے اس کے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا۔ وہ سانولے نوجوان پر وار کرنے کے لیے رکی نہیں، تاہم اس نے جاتے جاتے نوجوان کو اس کی جھلک دکھا دی تھی، اور وہ راستے ہی میں رک گیا تھا۔ اس کے پاس یا تو کوئی ہتھیار تھا ہی نہیں، یا پھر وہ اسے نکالنے سے گریز کر رہا تھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، سفید فام چلایا، مگر کیٹی رکی نہیں۔ وہ اب تک یہ سب کچھ میری ہدایات کے بغیر آزادانہ طور پر کر رہی تھی، اور میں سرے دست فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط۔ سفید فام نے واقعی فائر کر دیا، لیکن یہ فائر اس نے چھت کی طرف کیا تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کیٹی پر فائر کرنے کی صورت میں گولی اسے جانے لگتی یا نہ لگتی، لیکن راستے میں موجود کئی افراد کے زخمی ہونے یا کسی نہ کسی کے ہلاک ہونے کا قوی امکان تھا۔ ویسے بھی میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ کیٹی کو کوئی غزن پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی گولی سے چھت سے کچھ پلستر اکھڑ کر ایک میز پر آ گرا تھا۔ کیٹی دروازے پر پہنچی تو وہ کچھ بلندی پر آ گئی، اور ایک لمحے کے لیے کھلے دروازے میں اس کا وجود ہیولے کی طرح نظر آیا جو صاف طور پر نشانے پر تھا۔ سفید فام نے اس کے پاؤں کے قریب فائر کیا۔ چوکھٹ کی جگہ سے اینٹ یا سیمٹ کے کچھ ٹکڑے اچھلتے دکھائی دیے، لیکن اس وقت تک کیٹی غائب ہو چکی تھی۔ سفید فام اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو پھلانگتا اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور پرسکون انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازے کے قریب بن مانس نما ویٹر نے، جو دیواروں سے یوں چپکا کھڑا تھا کہ مجھے نظر ہی نہیں آیا تھا، اچانک بازو پھیلا کر مجھے روک لیا اور پرسکون لہجے میں کہا، مانا کہ یہاں گولیاں چل رہی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ پیسے دیے بغیر چلے جائیں۔ میں نے جیب سے ایک نوٹ کھینچ کر دیکھے بغیر اس کے ہاتھ پر رکھا کہ یہ اس کا حق تھا، اور ساتھ ہی میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ بھی رسید کیا، کیونکہ اس کے روکنے پر مجھے طیش بھی آیا تھا۔ دروازے پر پہنچتے ہی میں نے دائیں طرف دیکھا، جدھر کیٹی مڑتی نظر آئی تھی۔ وہ تنگ سی گلی کے سرے پر پہنچ چکی تھی،
سانولا نوجوان کسی ایتھلیٹ کی طرح اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے بس اسے پکڑنے ہی والا تھا۔ سفید فام ریوالور لہراتا اس کے پیچھے تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی اور شام کا دھندلکا سا پھیل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کیٹی کسی دوسری گلی میں داخل ہوتی، دائیں طرف سے قدیم طرز کے ایک مکان کی اوٹ سے بجلی کی سی صورت سے ایک ہاتھ نکلا اور کلہاڑی کی طرح کیٹی کے بازو پر پڑا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پتھریلی سڑک پر گرنے کی کھنک مجھے سنائی دی۔ اسی لمحے وہ شخص بھی مکان کی اوٹ سے نکل آیا اور اس سے پہلے کہ کیٹی کا وہ بازو دوبارہ حرکت میں آتا، وہ شخص اس کے بازو کو مروڑ کر اس کی پشت پر لے گیا۔ بائیں طرف سے ایک اور مکان کی اوٹ سے بھی اسی پھرتی سے ایک شخص نکلا تھا اور اس نے کیٹی کا دوسرا بازو قابو میں کر لیا تھا۔ اب وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس کے بازو بڑی غلط پوزیشن میں تھے۔ معمولی جھٹکے سے اس کے کندھوں کے جوڑ الگ ہو سکتے تھے۔ میں نے اعلیٰ سماعت کے ایئر فون پر اس کی کراہ سنی۔ اسے قابو میں کرنے والوں میں سے ایک کی آواز میں نے سنی۔ ہمارا اندازہ ٹھیک ہی تھا بیبی، وہ کہہ رہا تھا، کہ تم اگر وہاں سے نکل بھاگی تو سیدھی ادھر ہی آؤ گی، دوسری طرف گلی بند جو ہے۔ سانولا نوجوان اور سفید فام بھی اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سانولے نے کیٹی کی پشت پر گھٹنا رسید کیا۔ وہ چیخ اٹھی، لیکن میں اس کی مدد کے لیے جانے کے بجائے ایک مکان کی بڑی ہوئی دیوار سے چپک گیا۔ اب میں بھی اوٹ میں تھا اور اس وقت تک ان کی نظر میں نہیں آ سکتا تھا جب تک وہ واپس آ کر باقاعدہ اس طرف معائنہ نہ کرتے۔ میرا خیال تھا کہ وہ کیٹی کو آگے لے جائیں گے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے قدرے تشویش ہوئی کہ وہ اسے واپس لا رہے تھے، لیکن وہ زیادہ آگے نہیں آئے۔ جہاں وہ رکے تھے وہاں دو مکانوں کے درمیان کچھ جگہ خالی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی میں نے کسی کار کا انجن بیدار ہونے کی آواز سنی۔ اس دوران سانولے نے کیٹی پر وار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سفید فام نے چلا کر اسے منع کیا تھا۔ مکانوں کے درمیان خالی جگہ سے گاڑی گلی میں رینگ آئی۔ سٹیئرنگ پر سفید فام ہی تھا۔ کار کا رخ اس نے اسی طرف کر دیا تھا جدھر چند لمحے پہلے کیٹی کلانچے بھرتی جا رہی تھی۔ میرے پاس بھی اس وقت ہتھیار صرف اپنا وفادار خنجر ہی تھا اور ابھی میں نے اسے بھی نہیں نکالا تھا۔ اس وقت مجھے ہتھیار سے زیادہ گاڑی کی ضرورت تھی جو مجھے میسر نہیں تھی، اور چند لمحے کے لیے تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی کار روانہ نہیں ہوئی تھی، میں چاہتا تو ان سے الجھ سکتا تھا، مگر اس طرح شاید میں ان کا ٹھکانہ دیکھنے اور جڑیں تلاش کرنے سے محروم رہ جاتا۔ وہ بدستور کیٹی کو قابو کیے ہوئے تھے۔ سانولا نوجوان جسے سفید فام نے بمل کے نام سے مخاطب کیا تھا، آگے اسی کے برابر بیٹھ گیا تھا، اور وہ دونوں نئے حملہ آور بدستور کیٹی کو قابو میں رکھتے ہوئے بڑی مشاقی سے ایک ہی دروازے سے کار کے پچھلے حصے میں سما چکے تھے۔ اس کے حسین چہرے پر غلاف چڑھا دو، میں نے سفید فام کی آواز سنی۔ کہیں یہ راستے میں اپنے حسن کی بجلیاں گراتی چلے، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ کوئی احمق ہمارے تعاقب میں نہ چل پڑے۔ تم فکر نہ کرو شوار، یہ غالباً ان میں سے ایک کی آواز تھی جنہوں نے کیٹی کو قابو میں کیا ہوا تھا۔ بس تم ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کر بھول جاؤ۔ تمہیں معلوم ہے میں بھولنے بھلانے کا قائل نہیں، سفید فام نے ہلکے سے کہکہے کے ساتھ کہا، اور جلد بازی کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ جب کام صبر و سکون سے صحیح طریقے سے ہو رہا ہو تو بھگدڑ اور افراتفری سے کیا فائدہ، سوائے آپ اپنے آپ کو تھکانے کے۔ کار اب چل پڑی تھی، تاہم میں نے عقبی شیشے سے اتنا ضرور دیکھ لیا تھا کہ کیٹی کو ایک لمبا سا ٹوپ پہنایا جا رہا تھا جس میں چہرہ بھی چھپ جاتا ہے، پھر اس کا سر یوں نیچے کر دیا گیا کہ عقبی شیشے سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کار نے جیسے ہی موڑ کاٹا اور میری نظر سے اوجھل ہوئی، میں دیوار کی اوٹ سے نکل کر دوڑا۔ گلی کے سرے کی طرف جاتے وقت مجھے کیٹی کا خنجر وہیں پڑا نظر آیا جہاں گرا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ میں گلی کے سرے پر پہنچا تو گاڑی دوسری گلی کو بھی عبور کر کے مین روڈ کی طرف مڑ چکی تھی، لیکن میری خوش قسمتی یہ رہی کہ فوراً ہی مجھے ٹیکسی مل گئی۔ فاصلہ تو اتنا ہی رہنے دو، لیکن وہ جو کافی دور کریم کلر کی ایک فورڈ جا رہی ہے اس کا تعاقب کرو، میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ہدایت کی، لیکن ہوشیاری سے، میں تمہیں ٹپ دوں گا۔ وہ ٹپ میرے کفن دفن پر تو استعمال نہیں ہوگی نا؟ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس ڈرائیور نے خوش دلی سے پوچھا۔ نہیں، معاملہ اتنا بھی خطرناک نہیں، میں نے بھی نیم سنجیدگی سے ہی اسے تسلی دی۔ وہ باریک باریک سی بھوری مونچھوں والا ایک خوش شکل نوجوان تھا اور خاصا خوش مزاج بھی معلوم ہوتا تھا۔ جس مین روڈ پر اس نے فورڈ کا تعاقب شروع کیا تھا
وہ خاصی طویل تھی اور اس پر ٹریفک بھی بہت تھا، اس لیے ان لوگوں کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ البتہ کچھ دیر بعد فورڈ ایک سڑک پر مڑی جو آگے چل کر ایک ایسی سڑک پر نکلی جس پر اکا دکا ہی گاڑیاں یا سائیکل رکشہ رواں تھے۔ میرے اعلیٰ سماعت نے ایک بار پھر میری مدد کی۔ میں نے سفید فام کی آواز سنی، ایک بار پھر دیکھ لو، ہمارا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا نا؟ چند لمحے بعد ایک آواز ابھری، ایک ٹیکسی کافی فاصلے پر آ تو رہی ہے لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہی ہے، اس میں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ میں نے فوراً ڈرائیور سے کہا، غیر محسوس طور پر رفتار بڑھاتے ہوئے اس گاڑی سے آگے نکل جاؤ۔ ساتھ ہی میں سیٹ پر کچھ اور سیدھا ہو کر لیٹ سا گیا تاکہ فورڈ والوں کو نظر نہ آ سکوں۔ ڈرائیور میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہایت عمدگی سے انہیں اوورٹیک کرتا ہوا گزر گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے سفید فام کی اطمینان بھری آواز سنی، اوہ یہ تو خالی تھی، ڈرائیور اپنی راہ جا رہا ہے۔ وہ لوگ غالباً ایک بار پھر کیٹی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، کیونکہ کافی دیر کی خاموشی کے بعد میں نے کیٹی کی آواز سنی۔ وہ غصیلے لہجے میں کسی سے کہہ رہی تھی، اگر تم نے ہاتھ نہ ہٹایا تو میں جان کی پرواہ کیے بغیر چیخنا شروع کر دوں گی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بات وہ متعلقہ شخص کے بجائے در حقیقت مجھے سنا رہی تھی۔ اب تم بڑے شوق سے چیخو میری جان، اس کے قریب ہی سے کسی نے کہا، تمہاری چیخوں میں تمہارے بازوؤں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی صدا بھی شامل ہوگی۔ کیٹی کراہ کر خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد ایک دوراہا آ گیا۔ میں نے ڈرائیور کو بائیں طرف مڑنے کی ہدایت کی، لیکن چند لمحے بعد میں نے مڑ کر دیکھا فورڈ دائیں طرف مڑ چکی تھی۔ ہم مخالف سمتوں میں بڑھتے چلے گئے۔ اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور ہیڈ لائٹس روشن کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ ایئر فون سے مجھے سفید فام کی آواز سنائی دے رہی تھی جو دھیرے دھیرے ناقابل فہم سے بھن بھناہٹ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یہ بھن بھناہٹ بھی معدوم ہو گئی، گویا وہ میرے ٹرانسمیٹر کی رسائی سے نکل چکے تھے۔ میں نے ڈرائیور کو یو ٹرن لینے کی ہدایت کی۔ چند لمحے بعد ٹیکسی اس سمت میں فراٹے بھرنے لگی جدھر فورڈ گئی تھی۔ اب ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس روشن ہو چکی تھیں اور نیون سائن نما وہ لائٹ بند تھی جس پر ٹیکسی لفظ دور ہی سے چمکتا نظر آتا ہے۔ اس لیے اگر فورڈ والے عقب نما آئینے میں دیکھتے بھی تو انہیں محض 2 ہیڈ لائٹس ہی نظر آتی جو کسی بھی کار کی ہو سکتی تھیں۔ فورڈ کی ٹیل لائٹس بہت دور نظر آ رہی تھیں، لیکن ٹرانسمیٹر پر مجھے پہلے بھن بھناہٹ اور پھر سفید فام کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ وہ بڑے شگفتہ لہجے میں غالباً کیٹی ہی سے کہہ رہا تھا، کیا واقعی کھٹمنڈو میں تمہارا کوئی ساتھی موجود نہیں؟ یہی تو افسوس ہے، کیٹی نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ میرا ساتھی یہاں موجود ہوتا تو وہ تم سب کو درمیان سے چیر دیتا۔ سفید فام نے بلند آہنگ کہا لگایا جس کے دوران اسے کھانسی آ گئی۔ ایک تو تم ہندوستانیوں کو یہ درمیان سے چیرنے کی بات کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، گویا انسان نہ ہوا چیڑ کا درخت ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی کچھ نہ بولا۔ ٹیل لائٹس مجھے بائیں طرف میدانی سے حصے کی طرف مڑتی دکھائی دی تھیں۔ یہ علاقہ غالباً نیا آباد ہو رہا تھا۔ کہیں کہیں مکمل اور کہیں نامکمل مکانات پھیلے ہوئے تھے۔ بیشتر پلاٹ خالی تھے اور ان کے درمیان کہیں کہیں پلے گراؤنڈ بھی تھے۔ فورڈ ایسے ہی ایک گراؤنڈ کے کنارے کنارے پتلی سی سڑک پر جا رہی تھی۔ وہاں روشنی بہت کم تھی اور اونچے نیچے مکانات محض ہیولوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ میری ٹیکسی جب اس پگڈنڈی نما سڑک پر گھومی اس وقت تک فورڈ بہت آگے ایک گلی میں مڑ چکی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور گاڑی کو سیدھا لے گیا۔ میں نے دیکھ لیا کہ بائیں ہاتھ کی گلی میں فورڈ ایک بنگلے کے سامنے رک چکی تھی۔ ٹیکسی نے مزید کچھ فاصلہ طے کیا تو سامنے پھر ایک پلے گراؤنڈ آ گیا۔ میں نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر ٹیکسی رکوائی اور ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا وہ میرا انتظار کر سکتا ہے۔ اس نے بڑا عقل مندانہ جواب دیا کہ اسے اگر خطرے کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے تو وہ انتظار کرے گا، لیکن اگر ذرا بھی گڑبڑ دکھائی دی تو بھاگ لے گا۔ میں نے اسے چند نوٹ دیے اور واپس اس گلی کی طرف چل دیا جہاں میں نے فورڈ کو رکتے دیکھا تھا۔ ٹرانسمیٹر پر میں نے کیٹی کی آواز سنی، آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ کیوں لے آئے ہو مجھے یہاں؟ ابھی معلوم ہو جائے گا جانے من۔ یہ سانولے نوجوان کی آواز تھی۔ میں جب مکانوں کی دیواروں سے چپکتا گلی میں داخل ہوا تو وہ لوگ گلی میں نظر نہیں آ رہے تھے، بنگلے میں داخل ہو چکے تھے۔ گاڑی بھی بنگلے کے پورچ میں داخل ہو چکی تھی، لیکن پورچ میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اس وقت محتاط انداز میں اندر کا جائزہ لینے کے بعد کمپاؤنڈ وال سے کود رہا تھا جب میں نے سانولے نوجوان کی آواز سنی۔ معلوم نہیں وہ کس سے کہہ رہا تھا، باس
ہمیں غلط ٹپ نہیں ملی تھی، لیکن میں اس لڑکی کے گلے میں لاکٹ دیکھ کر گڑبڑا گیا تھا۔ پھر میں نے کوڈ ورڈ بولا، لیکن اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تب ہم نے اس پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے ایک بوجھل ہنکارا سنا۔ اس کے ساتھ ہی کیٹی کی آواز سنائی دی، اگر تم لوگ اس لاکٹ کی وجہ سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو تو میں بتا دوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ علم ہے۔ مجھے تو یہ پونا میں ایک نہر کے کنارے پڑا ملا تھا، مجھے اچھا لگا، میں نے اٹھا کر پہن لیا۔ کئی افراد کا ہم آہنگ سا کہا گونجا، جسے میں ٹرانسمیٹر کی مدد کے بغیر بھی سن سکتا تھا۔ اسی آواز نے میری رہنمائی کی اور میں اس کمرے کی کھڑکی تک جا پہنچا جہاں وہ لوگ موجود تھے۔ اسی دوران میں نے سامنے نوجوان بمل کی آواز سنی، اب اتنی بھولی نہ بنو، ابھی میں وہ گھونسا نہیں بھولا جو تم نے میری ٹھوڑی پر رسید کیا تھا، اور تمہارا خنجر گھمانا تو کسی ماہر فن ہی کی تربیت کا نتیجہ معلوم ہوتا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی شریف زادی ہوں، کیٹی نے بدمزگی سے کہا، میں تو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تم لوگ مجھے نہ جانے کس معاملے سے متعلق سمجھ رہے ہو، جبکہ میں بس ایک عام سی آوارہ گرد ہوں۔ میں جس کھڑکی پر پہنچا وہ بند تھی، اس کے پٹ شیشے کے تھے، لیکن ان کے عقب میں لوہے کی گرل تھی، تاہم اس میں اتنی درز موجود تھی کہ میں اندر کا منظر کھڑکی کے چھیڑے بغیر دیکھ سکتا تھا۔ نو تعمیر شدہ اس بنگلے کے اس طویل و عریض کمرے میں برائے نام فرنیچر تھا، دیواروں پر رنگ و روغن، فرش پر قالین یا کھڑکیوں پر پردے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ بنگلے میں ابھی فنیشنگ کا کام باقی تھا۔ وہ لوگ جس شخص کے سامنے پیش ہوئے تھے وہ ایک پھولے سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ مضبوط جسم کا ایک ناٹا لیکن چوڑا چکلا جوان تھا۔ اس کی ناک نیپالیوں کی طرح قدرے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس ناک کے نیچے موٹی موٹی سیاہ مونچھیں عجیب لگ رہی تھیں۔ اس کی ٹانگ کے قریب ہی ایک ٹامی گن صوفے کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔ وہ صفاق اور پھرتیلا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نہایت اونچی ایڑی کے فل بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ سفید فام قدرے ہٹ کر کھڑا تھا اور لاپرواہی سے سگار کے کش لے رہا تھا۔ باقی تینوں مونچھوں والے کے سامنے مؤدب نظر آ رہے تھے۔ مونچھوں والا سرخ آنکھوں سے کیٹی کو گھور رہا تھا۔ کیٹی کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور اس مقصد کے لیے غالباً سفید فام کی ٹائی استعمال کی گئی تھی۔ لڑکی، دفعتاً مونچھوں والا انگریزی میں دھاڑا۔ اس نے کیٹی کے لیے ایک غلط لفظ استعمال کیا تھا۔ سچ بتاؤ، تمہیں یہ لاکٹ دے کر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں بھیجنے والا احسان مرزا ہے، لیکن اس نے تمہیں یہ بلو آئی لاکٹ کیوں دیا تھا؟ یہ تم ہمیں بتاؤ گی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک نوجوان بھی تمہارے ساتھ آیا تھا۔ ہمارے ایک آدمی کی ذرا سی سستی سے وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو گیا ہے۔ خیر، پریشانی والی کوئی بات نہیں، جلد ہی وہ بھی ہمارے سامنے پہنچ جائے گا۔ تم اس کے بھروسے پر زیادہ آکڑ فون نہ دکھاؤ، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اس لیے ابھی سے زبان کھول دو تو بہتر ہوگا۔ جتنی تاخیر کرو گی اتنی ہی زیادہ تکلیفیں اٹھاؤ گی۔ میں کھڑکی کے قریب کھڑے کھڑے گویا سن ہو گیا۔ اس کی معلومات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ میں تو اپنی دانست میں بڑا آرسین لوپن بنا ہوا تھا اور بڑی بین الاقوامی جاسوسوں والی ٹیکنیک استعمال کر رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری احتیاطوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جنہیں میرے خیال میں جو انہیں معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سب کچھ معلوم تھا، اور مجھے صحیح طور پر یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ تھے کون۔ وہ مافیا کے اصل آدمی تھے کیا؟ فیملی سے ان کا تعلق تھا یا وہ کوئی تیسری ہی پارٹی تھی؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے بھی قاصر تھا کہ ان کی معلومات کے ذرائع کیا ہو سکتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے محسوس ہوا جیسے مونچھے والوں کو یہ بھی علم ہے کہ میں اس وقت کھڑکی میں کھڑا محو تماشا ہوں، اور کسی بھی لمحے وہ تمسخرانہ انداز میں کھڑکی کی طرف رخ کر کے کہے گا، اندر آ جاؤ برخوردار، وہاں کھڑے کھڑے کون سا تیر مار لو گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی شعلہ بار نگاہیں بدستور کیٹی پر مرکوز رہیں۔ بولتی کیوں نہیں؟ وہ اسے خاموش پا کر پہلے سے زیادہ برہمی سے دھاڑا۔ وہ بہت جلد اور خطرناک حد تک اشتعال میں آ جانے والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں کہہ تو چکی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، کیٹی نے بیزاری سے کہا۔ اب تم اپنی ہی ہانکے جاؤ گے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے، اور اس کے اس انداز نے گویا مونچھوں والے کے رہے سہے صبر و ضبط کے فلیتے میں آگ لگا دی۔ وہ بھڑک کر اٹھا اور شکاری کتے کی طرح کیٹی پر جھپٹا۔ اس کا ہاتھ درندے کی طرح کیٹی کے گریبان پر پڑا تھا۔
اور کیٹی کا اسکرٹ نیچے تک چاک ہو گیا تھا۔ کیٹی اس دوران اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی، لیکن پھر اس مونچھوں والے شیطان نے نہ جانے کیا کیا کہ وہ یوں بل بلا کر چیخی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے خیال میں اب مصلحت کی حدود ختم ہو چکی تھی اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر میرا میدان عمل میں کود پڑنا ضروری ہو گیا تھا۔ ابھی میں کھڑکی سے ہٹنے بھی نہیں پایا تھا کہ مونچھوں والے نے ایک جھٹکے سے کیٹی کو نیچے گرا دیا اور بے رحمانہ انداز میں اس کے گلے پر پاؤں رکھ دیا، اور شاید وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، اس کی آنکھیں ابل آئی تھی۔ میرے سینے میں وہی آتش فشاں پھٹ پڑا جو کبھی کبھار ہی مجھے مغلوب الغضب ہو کر اور فرشتہ اجل بن کر مخالفین کی تعداد کی پرواہ کیے بغیر ان پر ٹوٹ پڑنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ شاید میرے پلٹنے کی رفتار بہت تیز تھی جو میں اس خنجر سے بچ گیا جو عقب سے میرے پہلو میں گھونپنے کے لیے گھمایا گیا تھا۔ وہ شخص نہ جانے کب اور کس طرح میرے پیچھے آن پہنچا تھا کہ میری چھٹی حص نے مجھے ذرا بھی چوکنا نہیں کیا تھا، حالانکہ ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ اکثر اوقات تو میری چھٹی حص یوں کام کرتی تھی جیسے میری گدی پر بھی آنکھیں ہوں۔ گویا میرا وہ اندیشہ کسی حد تک درست ہی تھا کہ وہ لوگ شاید کھڑکی پر میری موجودگی سے بھی باخبر ہوں، اگر وہ نہیں تو ان کا یہ ساتھی بہرحال ضرور باخبر ہو چکا تھا، وہ میرا تعاقب کرتے ہوئے ہی وہاں تک پہنچا ہو۔ میں تعاقب میں اتنا محو تھا کہ اپنے تعاقب کا مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ خنجر میرے پہلو میں گھسنے کے بجائے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ سب سے پہلا خیال تو اس وقت مجھے یہ آیا تھا کہ اب کوئی آواز اندر نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ اگر اندر والے پانچوں کے پانچ بیک وقت باہر کو لپک پڑتے تو میں مصیبت میں پھنس جاتا، بلکہ شاید میری مصیبتوں اور مسرتوں سے سب ہی کا خاتمہ ہو جاتا، کیونکہ مونچھوں والے کے پاس ٹامی گن بھی موجود تھی۔ میری خوابیدہ قوتیں تو بیدار ہو ہی چکی تھیں، جسم بھی بجلی بن گیا تھا۔ میں نے حملہ آور کے بازو پر کراٹے کا وار کیا، خنجر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور بازو کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا بازو ڈھیلے ڈھالے انداز میں جھول گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے کوئی آواز نکل پاتی میرا ایک ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر جم چکا تھا، اور چشم زدن میں دوسرے ہاتھ میں اس کی پیشانی دبا کر میں نے مخصوص جھٹکا دیا اور اسے آرام سے فرش پر لٹا دیا۔ وہ مر چکا تھا گردن ٹوٹنے کی وجہ سے۔ میں کمرے کی دروازے کی طرف دوڑا، دروازہ بند نہیں تھا۔ میں نے ٹھوکر سے اسے کھولا۔ میرا خنجر اس وقت نوک کی طرف سے میرے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان دبا ہوا تھا۔ مونچھوں والے کے چاروں ساتھی ہڑبڑا کر پلٹے۔ خود مونچھوں والے کا رخ تو دروازے ہی کی طرف تھا، اور اس وقت بھی اس کا پاؤں کیٹی کے گلے ہی پر تھا، اور دباؤ غالباً کچھ اور بڑھ چکا تھا، کیونکہ کیٹی بری طرح پاؤں پٹک رہی تھی۔ مونچھوں والا میرے اندازے کے مطابق واقعی بے حد پھرتیلا تھا، اور صرف پھرتیلا ہی نہیں، ذہین بھی۔ اس نے پلٹ کر صوفے کے سہارے کھڑی ہوئی ٹامی گن اٹھانے کے بجائے بیلٹ میں اڑسا ہوا ریوالور اتنی پھرتی سے نکالا کہ مجھے اس پر انسان کے بجائے کسی مشین کا گمان گزرا۔ لیکن خنجر ایک بار آپ کی دو انگلیوں کے درمیان سے ایک خاص انداز میں نکل جائے تو پھر انسان خواہ کتنا ہی پھرتیلا ہو اس کی رفتار کو مات نہیں دے سکتا۔ مونچھوں والے کو غالباً یقین ہی نہیں آیا تھا کہ خنجر اس کے حلقوم میں دستے تک پیوست ہو چکا ہے، اور فرش پر گرنے تک تو وہ یقین اور بے یقینی محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ چت گرا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ میرے پاس کیٹی کا خنجر بھی موجود تھا اور وہ میرے ہاتھ میں بھی منتقل ہو چکا تھا، لیکن اسے استعمال کرنے کی مجھے مہلت نہیں مل سکی، کیونکہ سفید فام اور ایک دوسرے بدماش کا ریوالور نکل آیا تھا۔ جب تک انہوں نے فائر کیا تب تک میں بگولے کی طرح ان کے درمیان سے گزر کر صوفے کے سہارے کھڑی ٹامی گن اٹھا چکا تھا۔ کیٹی کا خنجر میں نے صوفے پر پھینک دیا تھا، اس سے پہلے کہ فائر کرنے والے میری طرف گھوم سکتے۔ میں نے انہیں ہی نہیں، ان کے باقی دو ساتھیوں کو بھی چھلنی کر دیا تھا، جو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ سب کچھ شاید 3 یا 4 سیکنڈ میں ہو گیا تھا۔ 5 لاشیں میرے سامنے پڑی تھیں، اور فرش پر خون یوں پھیلتا جا رہا تھا جیسے فرش ہی سے ابل رہا ہو۔ ٹامی گن بغل میں دبا کر میں نے صوفے سے کیٹی کا خنجر اٹھایا اور اس سے کیٹی کے ہاتھوں کی بندشیں کاٹیں۔ وہ بری طرح اپنا سینہ اور گلا مسلنے لگی۔ پھر اس نے نفرت سے مونچھوں والے کی لاش کو ٹھوکر ماری اور پھنسی پھنسی سی آواز میں بولی، یہ 2 ٹکے کے بدماش کسی کو مجبور پا کر فوراً ہی قہر و غضب کے دیوتا بن جاتے ہیں۔ میں اس کے حلقوم سے اپنا خنجر نکال کر اسے صوفے کی پوشش سے صاف کرنے لگا،
کیٹی کا خنجر میں نے اس کو تھما دیا تھا۔ دفعتاً دروازے کی طرف سے ایک آواز سن کر میں تیزی سے گھوما۔ سر، اب وقت ضائع نہ کیجیے اور جلد از جلد یہاں سے نکل چلیے، بڑے مؤدبانہ لیکن پروقار لہجے میں کہا گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بے داغ سفید سوٹ میں ملبوس ایک پختہ عمر شخص تھا۔ وہ کلین شیو تھا اور بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے۔ جوتے تک یوں چمک رہے تھے جیسے وہ برابر والے گھر سے یہاں کسی تقریب میں آیا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاہم میں نے فوراً ٹامی گن بغل سے ہاتھ میں منتقل کر لی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر مسکراتے ہوئے بولا، دیکھیے، مجھے بھی چھلنی مت کر دیجیے گا، جتنی فائرنگ ہو چکی ہے اتنی ہی کافی ہے۔